آج میں آپ سب کی توجہ ایک بہت بڑے گناہ کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، جس کے اندر تقریباً الا ماشاء اللہ آج ہر ہی بندہ ہمیں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ سود کا گناہ ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ فرمایا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی جسے آسیب نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یعنی جو بندہ سود کھانے والا ہے وہ قیامت کے دن مجنون، دیوانہ اور پاگل جو ہے نظر آئے گا۔ اب ہم اس اپنے مختصر سے سیشن کے اندر 6 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر کے اوپر سود کا اثر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سود خور پر کیوں اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، تیسرے نمبر کے اوپر سود کا کتنا گناہ ہے، چوتھے نمبر کے اوپر قیامت والے دن سود خور کا کیا انجام ہوگا، اور 5ویں نمبر کے اوپر سود سے بچنے کی کس حد تک تلقین کی گئی ہے، اور آخری جو ہمارا 6واں پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سود کا شرعاً حکم کیا ہے۔ پہلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ سود کا اثر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی بھی بندہ سود کھائے بغیر نہیں رہے گا، اور فرمایا اگر سود نہ بھی کھائے تو اس بندے کو سود کا اثر ضرور پہنچے گا، اور ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اس تک سود کا غبار ضرور پہنچے گا۔ اب وہ زمانہ، وہ وقت آ چکا ہے کہ کوئی بھی بندہ، ہاں وہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو یا بڑے سے بڑا آدمی ہو، وہ کسی نہ کسی صورت میں سود کے اندر ملوث نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ موبائل آج ہر بندے کے پاس موجود ہے، اور موبائل کمپنیاں ہمیں یہ بات آفر کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے تو ہم آپ کو لون دے دیتے ہیں۔ آپ 20 روپے کا وہ لون تو ہمیں دیتے ہیں، لیکن جب واپسی کی بات آتی ہے تو 20 روپے ہمیں واپس نہیں کرنے پڑتے، بلکہ 25 سے 30 روپے تک ہمارے اکاؤنٹ میں سے کٹوتی کی جاتی ہے۔ تو یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ دوسرے نمبر کے اوپر کہ سود خور وہ کون سے شخص ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اسپیسیفکلی 4 بندوں کے اوپر لعنت فرمائی۔ فرمایا پہلے نمبر کے اوپر وہ بندہ جو سود کھانے والا ہے، دوسرے نمبر کے اوپر وہ بندہ جو سود کھلانے والا ہے، تیسرے نمبر کے اوپر وہ بندہ جو سودی دستاویزات تیار کرنے والا ہے، ہاں وہ بینک مینیجر ہو، کوئی منشی ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، جو بھی وہ دستاویز لکھنے والا ہے وہ بندہ بھی لعنتی ہے، اور چوتھے نمبر کے اوپر اس کے اوپر گواہی دینے والے جو گواہ ہیں وہ بھی لعنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اب سود کا گناہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غسیل الملائکہ ہیں، ان کا ایک لقب ہے، یعنی دنیا میں ہر بندہ مرتا ہے اس کو غسل اس کے اپنے رشتہ دار، دوست، احباب دیتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ شہادت کے بعد جن کو غسل اللہ رب العزت کے ملائکہ نے دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر 1 درم سود کا کھائے گا، فرمایا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی اس کا گناہ زیادہ ہوگا۔ اور دوسری روایت جو ہمارے سامنے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا گناہ ایسے 70 گناہوں کے برابر ہے، جس میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنا یہ کم درجے کا گناہ ہے، اور سود کھانا، کھلانا، اس کی دستاویز لکھنا اور اس کے اوپر گواہیاں دینا یہ اس سے بہت اونچے درجے کے گناہ ہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو سود کھانے، کھلانے، لکھنے، لکھانے اور گواہیاں دینے سے محفوظ و مامون فرمائے۔
اب سود خور کا قیامت کے دن انجام کیا ہوگا؟ یہ روایت بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کثیر و روایہ صحابہ میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوتا ہے کہ جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح ہیں، اور ان کوٹھڑیوں کے اندر، ان پیٹوں کے اندر بڑے بڑے سانپ ہیں، اور وہ ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے جناب جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ کون بدبخت ہیں جن کو اتنا سخت ترین گناہ کا جو ہے عذاب دیا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ وہ بندے ہیں جو سود خور تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو آج اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اور سود سے بچنے کے بارے میں کتنی زیادہ تاکید شریعت کے اندر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو قرض دے، پھر جس بندے نے قرض دیا ہے وہ قرض دار اگر اس قرض خواہ کو کوئی تحفہ یا ہدیہ پیش کرے یا سواری کے لیے اپنی سواری پیش کرے تو اس بندے کو چاہیے نہ تحفہ اور ہدیہ قبول کرے اور نہ ہی اس کی سواری کے اوپر سوار ہو۔ اگر ہاں پہلے سے ان کے درمیان اس طرح کے کوئی معاملات ہو رہے تھے، تحفے طائف کا تبادلہ ہو رہا تھا اور سواریاں وہ ایک دوسرے کو دی جا رہی تھیں سواری کے لیے، پھر تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں کہ یہ بھی کہیں قیامت والے دن سود کے زمرے میں شمار نہ ہو۔ اگر ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں تو ایک مرتبہ کسی جنازے کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں تو بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی، سارے لوگ ایک دیوار کی سائے کے تلے کھڑے تھے اور امام ابو حنیفہ میدان میں کھڑے ہیں اور اوپر سے گرمی اپنا کار برسا رہی ہے۔ تو کسی کہنے والے نے، کسی مرید نے، شاگرد نے کہا حضور آپ ہی اس مکان کی دیوار کے سائے تلے تشریف لے آئیں، کچھ گرمی سے آپ ہی نجات حاصل کریں۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو مکان کا مالک ہے، جس کی یہ دیوار ہے، یہ میرا قرض دار ہے، اس نے میرا قرضہ دینا ہے، تو کہیں کل ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن یہ جو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی دیوار کے سائے سے نفع اٹھاؤں یہ بھی میرے نامہ اعمال میں سود کے زمرے میں درج نہ کیا جائے۔ تو ہمارے اکابرین اتنا زیادہ وہ سود سے خود بھی بچا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اب جو آخری ہمارا پوائنٹ ہے کہ سود کا حکم کیا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ قرض کہ جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہے۔ یہ انہوں نے ڈیفینیشن بیان فرما دی۔ ہاں کوئی کمپنی آپ کو لون دے کہ نفع حاصل کرے، کوئی بینک یا کوئی بندہ انفرادی طور پہ آپ کو قرضہ دے اور اس قرضے کے اوپر نفع حاصل کرے، 10 روپے دے کے 12 روپے آپ سے واپس لے، تو یہ سود ہے اور یہ صراحتاً اسلام کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر حرام ہے۔ اور سود کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام قطعی ہے اور اس کی حرمت کا جو منکر شخص ہے وہ کافر ہے، اور حرام سمجھ کر ایک بندے کو پتہ بھی ہے حکم کا بھی، اس کے باوجود وہ سود کے پیسے لے رہا ہے، تو ایسا بندہ شریعت کی نظر میں فاسق بھی ہے اور مردود الشہادہ بھی ہے، یعنی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اتنی زیادہ جو تاکیدات ہیں، اتنی زیادہ جو وعیدیں ہیں، ان کے سننے کے بعد تمام مسلمانوں کو مجھ سمیت چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ موجودہ زمانے میں اپنے آپ کو سود سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو بڑے بڑے گناہوں سے، حقوق اللہ، حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔